أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم اپنی 11 پارے کا آغاز کر رہے ہیں. یا تعذرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہم سب کے لیے آسانیاں فرمانا اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھال دے. آمین ثم آمین. اب ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 سے اپنی 11 پارے کا آغاز کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، وہ تم سے عذر کریں گے جب تم ان کی طرف اس سفر تبوک سے پلٹ کر جاؤ گے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے. ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے، اور اب آئندہ تمہارا عمل دنیا میں بھی اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے. پھر تم آخرت میں بھی ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں ان تمام اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے تھے. اب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو. تو آپ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے. آیا نمبر 96، یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اے مسلمانوں، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا. یہ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اپنے کفر و نفاق کی شدت کے باعث اسی قابل ہیں کہ وہ ان حدود و احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. آیت نمبر 98، اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں. برا وقت ان پر ہی پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور بعض اہل دیہات میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے باعث قربت ہے. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اور آیت نمبر 100، اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی زبردست کامیابی ہے. اور مسلمانوں، تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گنواروں میں سے بعض منافق ہیں اور بعض مدینہ کے رہنے والے بھی ہیں. یہ لوگ نفاق میں اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں اب تک نہیں جانتے.
ہم انہیں جانتے ہیں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی تھی۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا میں ہی عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے کچھ برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقے کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان اور مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیا نمبر 104، کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، اللہ ان کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان اعراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیا نمبر 109، تو پھر کیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو گرنے ہی والی ہو اس پر رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی۔ ہاں، مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیہ نمبر 111، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے۔ تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہے جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رہنے والے، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ آیہ نمبر 113، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسے نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے اس کے بعد گمراہ کر دے، جب تک کہ وہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہو چکا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے،
اور 3 شخصوں کا حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی اس کے ارد گرد ہیں، ان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے عزیز سمجھے۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے غصے کا باعث ہوا اور دشمنوں کی جو خبر لی، ان سب پر ان کا نام نیک کاموں میں لکھا گیا۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھ دیا گیا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائے۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 124۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو جو لوگ ایمان والے ہیں، اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال 1 بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ تھے۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی باتیں نہایت گراں گزرتی ہیں، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ اور اب سورۃ توبہ کی آخری آیا، پھر اگر روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شروع کرتے ہیں سورہ یونس، آیت نمبر 1۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ پرحکمت کتاب کی آیات ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی ہے کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کا پورا پورا اجر اور مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ جادوگر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں کہ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ آیت نمبر 4۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اس کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ آیت نمبر 5۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی ہیں، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات و دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں تو اس میں جی لگائے بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمتوں کے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ آیت نمبر 10، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ آیت نمبر 11، اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اس کو پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ان حد سے گزرنے والے لوگوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشی کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کا کام کرتے ہو۔ آیت نمبر 15، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرح سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے عمر کے حصے تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ آیت نمبر 17، سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاحاً فلاح نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 18، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ آیت نمبر 19، اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غائب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان میں خوش ہوتے ہیں، اور ان کا ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ آیت نمبر 23، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں،
پھر ہمارے پاس تم سب کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ آیا نمبر 24، پھر دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جس کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل موجود ہی نہ تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ آیا نمبر 25، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید بھی، اور اس کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی بدی کی سزا ان کو برابر ملے گی، ان کو ذلت چھا لے گی اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیا نمبر 28، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ پھر مشرکوں سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، اور پھر ہم ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ کیا تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ آیت نمبر 29، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہیں تھی۔ آیت نمبر 30، اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کو جانچ لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو اس کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائے گا۔ آیت نمبر 31، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ آیت نمبر 32، سو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ تو کہاں تمہاری عقل الٹ جاتی ہے؟ آیت نمبر 33، اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آیت نمبر 35، آپ کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ پس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہوئی تھی، اور کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 38، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے تو پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت لاؤ، اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 39، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی تھی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو آپ دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 40، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور ان کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائے تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ آیت نمبر 42،
اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ ان بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتی ہو؟ آیت نمبر 44، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں، اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اور آیت نمبر 46، اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دے جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم واقعی سچے ہو، کہہ دو کہ میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 50، آپ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے، اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو مجرم جلدی مانگیں گے؟ کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا تو اس پر تم ایمان لاؤ گے؟ کیا اب، حالانکہ اس کو تم خود جلدی جلدی طلب کرتے تھے؟ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا وہ واقعی حق ہے؟ آپ فرما دے کہ ہاں، میرے رب کی قسم، یقیناً وہ حق ہے، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دے گا، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سن لو، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور سن لو کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 57، اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی ہے، اور شفا ہے ان کے لیے جو دلوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کہہ دیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، اور وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تم نے اس میں سے خود ہی کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال بنا لیا ہے؟ اب کہہ دیجئے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ قیامت کے دن اس کے بارے میں کیا حال ہوگا؟ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، اور نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو اور نہ کوئی عمل کرتے ہو، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ اور آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ سن لو، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، اور ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ سن لو، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے، وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 67،
وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ آیت نمبر 68 وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ کیا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ آپ کہہ دیں اے نبی، یقیناً جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 70 دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اور اے نبی، آپ ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑھے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میری نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرتا ہے تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنے معاملے کا اپنے شریکوں سمیت کوئی فیصلہ کرو، پھر میرا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے، پھر مجھ پر کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی ہے، میری اجرت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ سو آپ دیکھو کہ ان کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے، اس وجہ سے جو وہ پہلے اسے جھٹلا چکے تھے۔ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے۔ ہم تم دونوں کے لیے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ تو جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو تم پھینکنے والے ہو پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد ہی سے باطل کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے کام کو درست نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا سمجھے۔ آیت نمبر 83 موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش تھا، اور یقیناً وہ بلا شبہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ آیت نمبر 85 تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنانا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنی انہی گھروں کو مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بلا شبہ اپنے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال دیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دے۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، سو وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان کے راستے کی ہرگز اتباع نہ کرو جو نہیں جانتے ہیں۔ آیت نمبر 90 اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا، اور فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس نے غرق ہونے کو پا لیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، سو میں فرما برداروں میں سے ہوں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 91 میں کہ اب حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تم ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی بن جائے، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ آیت نمبر 93، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا تھا، باعزت ٹھکانہ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تھا، تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 94، پھر اگر آپ اس کے بارے میں کوئی شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو آپ ان لوگوں سے پوچھے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ آیت نمبر 95، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے۔ سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا، کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی عطا کیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ آیت نمبر 100، اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 102، تو نہیں وہ انتظار کرتے سوائے ان لوگوں جیسے دنوں کا جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ بس تم انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دے دیں۔ کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ آیت نمبر 105، اور یہ کہ اپنے چہرے کو یکسو کر کے اسی دن کے لیے سیدھا رکھو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جانا۔ آیت نمبر 106، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارے جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً تب آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 107، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ آپ سے کوئی بلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 108، آپ کہتے اے نبی، آپ کہتے اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جس نے ہدایت کو اپنایا وہ بلا شبہ اپنے ہی لیے ہدایت کو اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 109 میں فرماتے ہیں، اور آپ اسی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ ہود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ آیت نمبر 1، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 2، یہ کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو
اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آیت نمبر 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیت نمبر 5، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لو، وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائے۔ سن لو، جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ، آج ہمارا 11واں پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں ہے مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے سب گناہوں کو بخش دے، وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جو گزشتہ گناہ اور جو موجودہ گناہ ہیں، کھلے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں ان گناہوں کی بھی جو ہم سے انجانے میں ہو گئے۔ اے اللہ، بے شک ہم محتاجی سے، قلت سے، ذلت سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے سب کاموں کا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا الہی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔